بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی برکتوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں، یعنی روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے۔ میرے دوستو، بنے رہیں اس ویڈیو میں آخر تک۔ بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، ہم آپ کو اسی ویڈیو میں سب کچھ بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنا تو ایک بڑی بات ہے ہی، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ تو فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی وہ غلط کام کرتا ہی رہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ تو اللہ تبارک و تعالی قبول ہی نہیں کرتا۔ اب چلیے دوستو، جس ٹاپک پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا ہے۔ میرے دوستو، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ بھی ہو جائے۔ روزہ مکروہ ہونے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ پان گٹکا کھانے والے نے وہ کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، جو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہوگا، کوئی روزہ لے کر آ رہا ہوگا، اور کوئی زکوٰۃ لے کر آ رہا ہوگا، کوئی حج لے کر آ رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا انعام مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر اب باری آئے گی روزے دار کی، تو فرشتے کہیں گے کہ مولا، یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ پورا دن چونکہ بھوکا پیاسا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو اجر عطا کرے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ جب ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی نشانی نظر آتی ہے، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے۔ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے خاص ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا، پھر آپ اسے پھر سے انوائٹ کریں گے کہ بھائی آ جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے، تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہو،
اس سے باتیں کرنا چاہتی ہو۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کرتے رہیں، جھگڑا کرتے رہیں، گالی گلوچ کرتا رہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی ہی نہیں تو پھر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے روزے دار کو دیکھ کر، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے۔ وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی پورے روزے رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسی طرح رمضان المبارک میں جو تراویح 20 رکعات ادا کی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ یہ اکثر ہمارے ساتھیوں کے سوالات رمضان المبارک میں پوچھے جاتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچایا جائے۔ یاد رکھیے کہ ہر عبادت اپنی جگہ الگ الگ طور پر فرض ہے۔ نماز یہ خود ایک عبادت ہے اور روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ آپس میں ان تینوں کا کوئی ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ مطلب روزہ نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو روزہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں 5 وقت نمازیں یا عام دنوں میں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہے یہ الگ عبادت ہے۔ اب اتنا اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اور روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا، تو روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ ضرور اس کو ملے گا۔ تراویح یہ سنت ہے۔ اگر علاقے میں کچھ لوگوں نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو سب بریوت ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کیا ہے تو سب کی پکڑ ہوگی۔
تو اس لیے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ انسان گنہگار ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر بھائی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تک بات یہ رہی کہ روزے دار ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تراویح کا اس طرح جو 5 وقت نمازیں ان کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا گناہ اسے ضرور ملے گا۔ اب چاہے وہ عام دنوں میں چھوڑے یا رمضان المبارک میں چھوڑے، جو نماز چھوڑے گا اس کا گناہ اسے ملے گا، اور جو کام کرے گا اس کا ثواب اسے ملے گا۔ تو روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب تو اسے ملے گا، کیونکہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے لیے اس پر فرض ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ ضرور اس کو ملے گا۔ تو یہ کہنا کہ روزے دار اگر نماز نہیں پڑھے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، یہ غلط ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا، نماز چھوڑنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ تو میرے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کے ذریعے وہ بھی موٹیویٹ ہو سکیں اور روزے اور نمازوں کی پابند بن سکیں۔ تو دوستوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔